السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسٹوڈیوز آتے ہوئے گاڑی میں میرا گزر اس قبرستان کے پاس سے ہوا جہاں میری ماں دفن ہے، تو میں ایسے اس کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا اور سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ کسی اللہ والے نے کیا عجیب بات کہی ہے کہ دنیا میں خدا کے روپ کو دیکھنا ہے تو ماں کے چہرے کو دیکھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے یہ پوچھا، اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں بازار میں ایک قصائی بیٹھتا ہے، وہ جنت میں تیرا رفیق ہے۔ اب اتنے بڑے جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، آپ کا تو خیال تھا کہ پتہ نہیں کتنے کوئی اور بڑا نبی میرا رفیق ہوگا۔ خیر بازار میں پہنچے، دیکھا ایک نوجوان کو، تو وہ سارا دن گوشت بیچتا رہا، کوئی ایسی اس میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ شام کو جب دکان بند کرنے لگا تو تھوڑا سا گوشت لیا ساتھ میں، اس کو ایک تھیلی میں ڈالا اور چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ بھائی مسافر ہوں، ساتھ لوگے؟ کہا ہاں جی آ جائیے۔ ساتھ لے کے وہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک طرف چل پڑا۔ بستی کے آخر میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، وہاں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف بٹھایا، جھونپڑی کے اندر گیا، وہاں جا کر ایک بوڑھی عورت کو گود میں اٹھایا، اس کو گود میں اٹھا کے باہر لایا، گوشت کو ابلنے کے لیے ڈال دیا، اس بوڑھی عورت کے بال کھولے، اس میں کنگھی پھیرتا رہا، تیل لگایا، اس کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد وہ جو گوشت گل چکا تھا وہ گوشت کو ایک پلیٹ میں ڈال کر اس کو چبا کے اس عورت کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ عورت گوشت کھاتی جاتی تھی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ بڑی دیر موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، آخر اس کے قریب گئے اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے۔ کہا اچھا، کہا یہ کیا بڑبڑاتی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کہتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ہمسایہ بنائے۔ ماں واقعی دنیا میں اللہ رب العزت کا ایک روپ ہے، کسی نے سچ کہا۔ اللہ پاک والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، یہی ہماری جنت ہے۔ میرے دوستو، ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کل بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے، وہی برق رفتار مرحلہ۔ ہمارا سوال ان کی طرف، جس کا جواب اس کی ترتیب غلط، انہوں نے ترتیب صحیح کرنی ہے، اور جو سب سے کم وقت میں اس ترتیب کو صحیح کرے گا وہ ہمارے ساتھ اس نشست خاص پہ بیٹھے گا اور ہمارا پروگرام آگے چلے گا۔ آپ لوگ تیار ہیں جی؟ ہمارا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے، اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی ترتیب بتائیے۔ اے قادر ہے، بی بے شک، سی اللہ تعالیٰ، ڈی ہر چیز پر۔ آپ نے سوال دیکھ لیا ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ جی، اور اس کا صحیح جواب ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپشنز ہوں گے بی، سی، ڈی اور اے۔ ماشاءاللہ 3 ہم سفروں نے جواب صحیح دیا ہے، اور سب سے پہلے جواب دینے والی ہیں ہماری بہن فرحانہ منظور صاحبہ۔ بہن مبارک ہو، تشریف لائیے، آئیے پلیز۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ بہن؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 14 سوال ہیں۔ 14 سوال کا جو آخری سوال ہے، اگر آپ نے اس کا جواب صحیح دے دیا، 14 کوشچنز کے جواب صحیح ہو گئے، 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے، ٹھیک ہے؟ لیکن 14 سوال تک پہنچنے میں 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل دوسرے سوال کے بعد آ جائے گی جی، اور دوسری منزل 7 سوالوں کے بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ ہم آپ کو 50,000 روپے دیں گے اور عمرے کے 2 ٹکٹ ہیں۔
ان کے جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس 4 لائف لائنز ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے 3 آپ استعمال کریں گی 7 سوالوں کے اندر اندر۔ آپ کے پاس 3 کون سی لائف لائنز ہیں؟ نمبر 1، ہماری جو شورا بیٹھی ہے آپ اس سے مشورہ کر سکتی ہیں۔ دوسری لائف لائن، جو آپ نے رفیق کا نام لکھوایا ہے، ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہے، ہم ان کو فون کر سکتے ہیں۔ اور تیسری لائف لائن ہے ہمارے رہبر، ہمارے مفتی صاحب جو موجود ہیں، آپ ان سے مشورہ لے سکتی ہیں۔ دوہری سہولت کی جو لائف لائن ہے وہ 7 سوالوں کے بعد استعمال ہوگی۔ تیار پوری طریقے سے؟ پہلا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے بہن، اور وہ پہلا سوال ہے یہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں کس عمر میں حصہ لیا تھا؟ اے 13 سال کی عمر میں، بی 14 سال کی عمر میں، سی 15 سال کی عمر میں، ڈی 16 سال کی عمر میں۔ 30 سیکنڈز ہیں جواب دینے کے لیے، وقت شروع ہو چکا ہے۔ سی 15 سال کی عمر میں۔ سی 15 سال کی عمر میں؟ جی محفوظ کر دوں اس کو؟ جی محفوظ کر دیں جی سی کو۔ پکا پتا تھا؟ جی پڑھا ہے میں نے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ کیونکہ جنگ فجار کے بارے میں کم لوگوں نے پڑھا ہے، جی کیونکہ بلکہ جی نبوت فرمائیے۔ سے پہلے کی بات ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مدد کے لیے ان کو نیزے پکڑ پکڑ کے دیتے گئے تھے، نیزے اور تیر بنا کر دیتے۔ مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات سن کے۔ تو ہماری بہن نے آپشن بتایا ہے 15 سال کی عمر میں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ جواب صحیح ہے کہ غلط۔ ماشاءاللہ بہن، بہت بہت مبارک۔ دوسرے سوال کے لیے تیار؟ جی دوسرا سوال بہن آپ کی طرف جو آنے والا ہے وہ یہ ہے، غور سے سنیے۔ کن خلیفہ راشد کے عہد میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا تشکیل دیا گیا تھا؟ اے حضرت ابوبکر صدیق، بی حضرت عمر فاروق، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں شورا سے مشورہ روک دیں جی بھئی، آپ لوگ اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ لوگ اپنا مشورہ دیجئے ہماری بہن کو۔ بی آپشن ہے 51%، سی آپشن ہے 41%۔ بہن آپ کا وقت اب شروع ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ روک لیں جی مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شعیب بھائی، اس سلسلے میں بہن کو مشورہ دوں گا کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق کا ابتدائی دور تھا جی اور زیادہ تر فتوحات کا زمانہ حضرت عمر کا آیا تھا، ٹھیک، اور 22 لاکھ مربع زمین پہ حکمرانی حضرت عمر کی آئی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جو وسیع سلسلہ چلا ہے جی وہ حضرت عثمان کے دور میں چلا ہے۔ ٹھیک، تو میں بہن کو یہ کہوں گا کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ بات نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات نہیں آتی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب بہن خود ہی ذرا سوچ لیں کہ اس بارے میں ان کا ذہن کیا کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ 18 سیکنڈ میری بہن، وقت شروع ہو چکا ہے۔ حضرت عثمان غنی، سی۔ سی محفوظ کریں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کا جواب ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد۔ جی خوش آمدید پروگرام الف لام میم۔ میں نے اپنی بہن سے سوال پوچھا کن خلیفہ راشد کے عہد میں پہلی مرتبہ بحری بیڑا تشکیل دیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں جی ہماری بہن کا جواب صحیح ہے کہ غلط۔ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کے پہلے
بحری بیڑے کا امیر بنایا تھا، امیر البحر بنایا تھا ان کو، اور قبرص میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ گئی تھی، اور جو بحری بیڑا تھا عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے اس سپہ سالاروں میں سے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ رومیوں کو شکست دی تھی اس کے اندر۔ تو آپ کی برکت سے دیکھو اتنی انفارمیشن مل گئی ہم کو سب کو، ٹھیک ہے جی۔ بہن 10,000 روپے آپ کے ہو گئے، پہلی منزل آپ نے پا لی۔ آپ چاہیں تو میں یہ 10,000 روپے آپ کو دے دوں اور آپ کہیں جنید بھائی بس، یا آپ کہیں تو ہم آگے چلیں، آگے چلیں گے، بالکل ٹھیک۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب سوالوں کے جواب آپ کے سامنے آئیں، آپشنز آئیں، اور آپ کہیں کہ نہیں میں اب ان میں سے جواب کسی کا نہیں دینا چاہتی، تو جو پچھلے سوال تک آپ نے دیا ہے اس کی جو رقم ہوگی وہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے، وہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ ایک بار آپ نے جواب دے دیا پھر اس کے بعد نہیں، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں جی اگلے سوال کے لیے؟ اب آپ کے پاس 45 سیکنڈز ہے۔ اگلا سوال بہن جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، حضرت امیر خسرو کس بزرگ کے مرید تھے؟ اے حضرت شمس تبریز رحم اللہ، بی حضرت فرید گنج شکر رحم اللہ، سی حضرت بہاؤالدین زکریا رحم اللہ، ڈی حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ۔ وقت شروع ہو گیا ہے، اس کا جواب تو آپ کو فوراً آنا چاہیے بہن، سوچنا ہی نہیں چاہیے اس پہ تو۔ 34-33 سیکنڈ۔ حضرت نظام الدین اولیاء، ڈی۔ ڈی محفوظ کر دوں؟ جی کریں جی، محفوظ کریں جی، دکھائیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں ایسا تعلق تھا حضرت امیر خسرو رحم اللہ کا اور حضرت نظام الدین اولیاء کا کہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کو اپنی اولاد سمجھتے تھے، اور جب حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت امیر خسرو سے یہ بات فرمائی کہ میرے بعد یہ دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ ہاں بہن آپ کے پاس 3 سوالوں کے جواب بالکل صحیح۔ چوتھا سوال میری بہن جو آپ کی طرف اس وقت آنے والا ہے وہ یہ ہے، مشہور سائنسدان ابو القاسم الزہراوی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اے اسپین، بی ترکی، سی عراق، ڈی شام۔ اے اسپین، بٹ آئی ایم ناٹ شیور، میں کنفرم نہیں ہے مجھے۔ آ رہا ہے ذہن میں اسپین؟ اسپین آ رہا ہے۔ محفوظ کریں جی، اسپین محفوظ کریں، دکھائیں جی ذرا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اندلس کے رہنے والے تھے۔ ہاں یہ ایک شہر ہے اسپین میں جو ملکہ زہرا کے نام پر بسایا گیا، یہ وہاں پیدا ہوئے اور اس نام کی بدولت ان کو زہراوی کہا گیا۔ بہت بڑے جراح تھے میڈیسن کی لائن میں، آپ لوگوں کی لائن میں۔ یہ تو ہم نے آپ سے پوچھے نہیں، آپ نے میڈیسن کی کہاں سے؟ میں نے پیپلز میڈیکل کالج نواب شاہ سے کی۔ نواب شاہ سے کی، ماشاءاللہ۔ تو یہ اپنے وقت کے بہت بڑے طبیب تھے اور جراحی کی لائن کے اندر، دوا سازی کی یعنی فارماسیوٹیکلز کے اندر یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسدان تھے۔ بہن آپ نے 4 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، عمرے سے 3 سوال رہ گئے۔ عمرے تک پہنچنے کے لیے ہماری دل سے یہ خواہش ہے اللہ آپ کو عمرے پر لے کے جائے۔ 4 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے۔ 5واں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے میری بہن وہ یہ ہے، نوبل انعام حاصل کرنے والی پہلی مسلم شخصیت کا نام بتائیے۔ اے انور سادات، بی یاسر عرفات، سی شیریں عبادی، ڈی ڈاکٹر محمد یونس۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ اگر میں چھوڑنا چاہوں تو چھوڑ سکتی جواب نہیں دوں گی۔ ہاں چھوڑ سکتی ہیں، لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے لائف لائن میرے پاس ایک ہے۔ ایک ہے آپ کے پاس، لائف لائن یوز کر لی پھر نہیں چھوڑ سکتی۔ 24 سیکنڈ، دیکھ لو دیکھ لو۔
जल्दी करो फैसला, 14 सेकंड। 20,000 रुपए तुम्हारे हो चुके हैं, नहीं तो 10,000 रुपए। 9, 8, 7, जल्दी फैसला करें। छोड़ देती हैं, रोक दें जी। लालच बुरी भला है, आपने इस वक्त उस पर अमल किया है। कनात इख्तियार। अच्छा, वैसे अगर जवाब देती तो क्या देती? डी, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कौन थे ये? सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर हैं तो आपने कहा कि इनका नाम ले दूं? हाँ जी, मैं भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, इसलिए? नहीं, मेरे जहन में आ रहा है कि ये भी नोबेल इनाम याफ्ता है, लेकिन पहले है या नहीं ये याद नहीं है। अब देखिए क्या होता, दिखाएं जी। 10,000 रुपए गए थे आपके। सबसे पहले नोबेल इनाम जो मिला वो अनवर सादात को मिला। मेरी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका हदिया हमारे पास, आपकी अमानत, ये मैं आपको अभी देता हूं। डॉक्टर साहिबा, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। कबूल फरमाइए हमारी तरफ से 20,000 रुपए आपका हदिया। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वही बर्क रफ्तार मरहला। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारा बर्क रफ्तार मरहला, हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे इल्मी हमसफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा सवाल जो इनकी तरफ आने वाला है वो सवाल ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को सही तरतीब दें। ऑप्शन ए, तलाश करो। ऑप्शन बी, आखिरी ताक। ऑप्शन सी, शबे कदर को। ऑप्शन डी, रातों में। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, इसका सही जवाब है सी, बी, डी और ए। हमारे 3 इल्मी हमसफरों ने इसका जवाब सही दिया है, और सबसे पहले जवाब जो इसका सही दिया है वो हमारी बहन उज़्मा मजहर साहिबा ने दिया है। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए बहन, तशरीफ लाइए। जी, तैयार हैं? प्रोग्राम का फॉर्मेट तो आपको पता है। 14 सवाल हैं और इन तक पहुंचने के लिए 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 2 सवाल के बाद आ जाएगी, और आपके पास 3 लाइफलाइंस हैं। रफ़ीक से भी बात हो सकती है, मुफ्ती साहब से यानी हमारे राहबर से मशवरा भी हो सकता है, और हमारी शूरा से भी मशवरा हो सकता है। ठीक है? और एक दोहरी सहूलत है, ये 7वें सवाल के बाद आएगी, वो मैं आपको उस वक़्त समझा दूंगा। ठीक है? तैयार? हाँ जी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पहला सवाल ये है, वो कौन से पैगंबर हैं जिनकी अंगुश्त शहादत से चांद के 2 टुकड़े हो गए? ए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी, हज़रत मोहम्मद। ऑप्शन सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, इसको महफूज कर दें जी। ऑप्शन सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखाएं जी। वाह 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 वाह। हाँ, इस पर मैंने एक नात भी पढ़ी है, सुनाऊं आपको उसके एक आध अशार? शेर सुनाता हूं आपको। सूरज को बुलाया बस एक इशारे से, किया चांद को 2 टुकड़े,
انگلی کے اشارے سے اس نظر کرم کی تو ہر بات نرالی ہے، دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے، دنیا میں جو گونجی ہے آذان بلالی ہے، وَأَحْسَنَ مِنْ کلم ترقت عینی، کیا چاند کو دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے۔ مبارک ہو آپ کو پہلا سوال اور اس کا صحیح جواب۔ دوسرا سوال میری بہن تیار؟ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے، رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا تھا؟ اے اسود عنسی، بی عبداللہ بن ابی سلول، سی ابو جہل، ڈی ابو لہب۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا تھا؟ لائف لائنز موجود ہیں، شورا کا مشورہ لوں گی۔ روک دیں جی۔ آپ حضرات اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ 50% کہہ رہے ہیں بی۔ ٹائم آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی، مفتی صاحب سے پوچھوں گی، ایسے I have تھوڑا مجھے روک دیں جی، روک دیں۔ اچھا آپ ڈاؤٹ فل ہیں؟ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں جس منافق کا ذکر کیا جاتا ہے ہاں، اور اس منافق کی مذمت بیان کی جاتی ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی۔ ہاں، اور قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر ایک آیت بھی نازل ہوئی ہے اچھا، اس کی مذمت میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ تو اس پر بہن سوچیں، اور آپشن میری رائے میں مناسب نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ میرے حضرت، اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے۔ بہن 8 سیکنڈ جلدی بتاؤ۔ جی، آپشن بی۔ آپشن بی کو محفوظ کریں جی، دکھائیں جی، جواب دکھائیں۔ عبداللہ ابن ابی، ان کا مشورہ صحیح تھا۔ سوری آل آف یو۔ بہن آپ کو مبارک ہو، پہلی منزل پر آپ پہنچ گئیں، 10,000 روپے آپ کے ہو گئے۔ لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اسی طرح آپ اسی نشست خاص پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گی اور ہمارا سفر شروع ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔